الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شیخ عبداللہ بھٹی ابن اسید عمر بن سید حسین حبری قدس اللہ اسرارہم 12 واسطوں سے غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد ماجد سے ہی خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ سلیم چشتی فتح پوری کے ہمراہ زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ واپس ہو کر اجمیر شریف میں چلہ کشی کی، پھر اپنے وطن بھٹ متصل سہارنپور میں آ کر خدمت و ارشاد خلق اللہ میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے جہانگیر بادشاہ سے حضرت کی شکایت کر دی۔ جہانگیر نے سید صاحب کو طلب کر لیا۔ جب سید صاحب دربار میں پیش کیے گئے، آپ نے کچھ پڑھ کر سنگ ریزوں پر دم کیا۔ جہانگیر نے غصے میں دریافت کیا، یہ کیا حرکت؟ حضرت سید صاحب دفع بلیات کے لیے دعا پڑھی ہے۔ شیخ کے بے ساختہ جواب سے بادشاہ خوش ہو گیا۔ انعام و اکرام کے ساتھ سید صاحب کو واپس کیا۔ 100 سال سے زیادہ عمر ہوئی۔ 10 ربیع الاول 1037 ہجری یوم جمعہ کو سطر زندگی پر قلم تنسیح کھینچ دیا۔ شیخ پیر میرٹھی شتاری رحمہ اللہ سلسلہ شتاریہ کے جلیل القدر شیخ تھے۔ نور الدین جہانگیر بادشاہ کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ 1042 ہجری میں وفات ہوئی۔ شیخ محمد میر عرف میاں میر بالا پیر قادری لاہوری رحمہ اللہ۔ والد صاحب کا نام قاضی سائندہ ابن قاضی قلندر، والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت قاضی قارن فاروقی النسل ہیں۔ 957 ہجری میں سیستان میں ولادت ہوئی۔ والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلسلہ قادریہ میں مراتب طریقت کی تکمیل کر چکی تھی جب صاحب نسبت تھی۔ شیخ محمد عمر کا 7واں دور پورا کر رہے تھے کہ والد ماجد نے دور زندگی ختم کر دیا۔ والدہ محترمہ نے جسمانی اور روحانی تربیت کی۔ اسی کی برکت تھی کہ 12 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کر لی اور سلوک و طریقت کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو گئے۔ جاذبہ عشق حقیقی نے صحنائے نوردی کی دعوت دی۔ والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کر کے کوہ سیستان پر حضرت شیخ خضر قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں خرقہ خلافت حاصل کر کے حضرت شیخ کے ارشاد کی تعمیل میں ارشاد خلق اللہ کے لیے لاہور روانہ ہو گئے۔ عمر مبارک اس وقت 28 سال تھی۔ 985 ہجری کا دور اور اکبر بادشاہ کا عہد حکومت تھا۔ لاہور پہنچ کر زہد و ریاضت میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ گاہے بشب خواب نہ کر دے و تمام شب در یک نفس گزارانی دے و بعد یک ہفتہ افطار میں کرد و چوں حالت استغراق زیادہ تر میں شد تا یک ماہ اتفاق خوردن طعام نمے افتاد۔ آپ کے علم و فضل اور آپ کے زہد و تقدیس کی وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس علماء فضلاء اور صوفی منش بزرگوں کا جم گھٹا رہتا تھا۔ حضرت ملا شاہ بدخشانی، ملا خواجہ بہاری اور میاں تھا لاہوری آپ کے مرید اور شاگردوں میں ممتاز تھے۔ دارا شکوہ جو ملا شاہ بدخشانی کا مرید تھا، آپ کا بہت زیادہ ادب کرتا تھا۔ اس کی ایک خردسال بہن آپ کو وضو کرایا کرتی تھی۔ جہانگیر اور شاہ جہان نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ جہانگیر نے اپنی توثق اور ملا عبدالحمید لاہوری نے اپنے شاہ جہان نامے میں اکثر جگہ حضرت میاں میر کا ذکر کیا ہے۔ جہانگیر ایک جگہ لکھتا ہے، شیخ محمد میر لاہوری عرف میاں میر سے ان کے علم و فضل اور ان کی بزرگی و پرہیزگاری کی وجہ سے ملاقات کی بڑی خواہش تھی، لیکن میں اس زمانے میں آگرے میں تھا
اور حالات اس قسم کے تھے کہ لاہور نہیں جا سکتا تھا، لہذا میں نے اپنی حکومت کے 14ویں سال ان کو آگرے کی دعوت دی، جسے انہوں نے نہایت مہربانی سے منظور کر لیا۔ جہانگیر حضرت میاں میر سے ملاقات کے بعد ان کے اخلاق اور ان کی وسیع معلومات کی تعریف کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ روحانی پاکیزگی اور صفائے قلب میں یہ بزرگ اپنے زمانے میں لاسانی ہیں۔ میں اکثر ان کے پاس جایا کرتا اور وہ مجھے دینی اور دنیاوی نہایت باریک نکات بتایا کرتے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں ان کو نقد روپیہ بطور نظر پیش کروں، چونکہ ایسی چیزوں کی انہیں خواہش نہ تھی، اس لیے مجھے جرأت نہ ہو سکی۔ آخر میں نے نماز پڑھنے کے لیے سفید ہرن کے چمڑے کا مسلح آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے قبول فرما لیا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد آپ لاہور چلے گئے۔ شاہ جہان نامہ میں لکھتا ہے کہ حضرت میاں میر ایک مقدس بزرگ ہیں، جہاں دیدہ، کار آزمودہ، نہایت کم گو۔ ایک مرتبہ شاہ جہان بادشاہ لاہور آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور چونکہ وہ جانتا تھا کہ میاں صاحب نظر و نیاز منظور نہیں کرتے، اس لیے ایک تسبیح اور سفید کپڑے کی ایک دستار میاں صاحب کی خدمت میں پیش کی اور بے شمار دعائیں حاصل کی۔ دارا شکوہ سکینۃ الاولیاء میں جہانگیر اور حضرت میاں میر کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھتا ہے، حضرت میاں میر کی باتوں سے جہانگیر اتنا متاثر ہوا کہ تخت چھوڑ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ میاں صاحب نے فرمایا، شاہان عالم خدا کی طرف سے مخلوق کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اگر تم تخت چھوڑ دو گے تو خدا کے ان احکام کی تعمیل سے قاصر سمجھے جاؤ گے، جن کی ادائیگی ایک بادشاہ کی حیثیت سے تم پر واجب و فرض ہے۔ بادشاہ شیخ کے کلام سے خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے، میں اس کی تعمیل اپنی سعادت سمجھوں گا۔ شیخ نے فرمایا، ایک چیز کی درخواست اگر منظور ہو، اور وہ یہ کہ مجھے دوبارہ حاضری کی تکلیف نہ دی جائے۔ بادشاہ نے ان سے خط و کتابت جاری رکھی اور اپنے دستخط خاص سے ان کی خدمت میں عریضے لکھتا رہا۔ چنانچہ وہ خطوط دارا شکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں نقل کیے ہیں۔ ایک عریضہ حسب ذیل ہے: بعد از عرض و نیاز مخلص حقیقی بتمام اخلاص بموقف میں رساند کے، قالب این جا و جاں در کوئے دوست، خلق راہ وہ ہمیں کہ جاں در قالب دوست، خدا آں روز آرد کے دولت قدم بوس حاصل کنم۔ شاہ جہان نامے میں لکھا ہے کہ شاہ جہان کہا کرتا تھا کہ میں نے صرف 2 صوفی ایسے دیکھے ہیں جو علم الہیات کے ماہر ہیں، ایک میاں میر، دوسرے محمد فضل اللہ بہاری۔ شاہ جہان اپنے دوران حکومت میں 2 دفعہ حضرت میاں میر کے پاس آیا، ایک دفعہ کشمیر جاتے ہوئے اور دوسری دفعہ کشمیر سے واپسی پر۔ 60 سال تک آپ زینت افزا لاہور رہے۔ 7 ربیع الاول بروز سے شمباباد نماز ظہر 1045 ہجری میں 88 سال کی عمر پا کر دفتر ہستی کو طے کر دیا۔ آپ تمام عمر مجرد رہے۔ آپ کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں: میاں قاضی عثمان، قاضی طاہرہ، قاضی محمد، بی بی بادی، بی بی جمال، بی بی جمال ولیہ اپنے زمانے کی رابعہ تھیں۔ 1049 میں وفات پائی۔ ان کی اولاد ہی میاں میر کی سجادہ نشین ہوتی چلی آتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔